بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے محو گفتگو تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست ہندو عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کی ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ بد دعا دینے لگ گئے۔ اگر تو ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا اسے خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے کے لیے گاؤں پہنچی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ آدھا دودھ وہ لے لے اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ وزاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر پر آئے اور بڑے صفاقانہ انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی مہینوں سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزرے گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو۔ آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو۔ میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کرے اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا نشانہ بن جاؤ گے۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے کے لیے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیرانہ بے نواب تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کی بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم بھگوان کی بات کر رہے ہو، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی انسان کے کام کیا آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں
اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی ایک کو پکارو، وہ تمہیں ان 2-4 شر پسندوں جوگیوں سے نہیں، دنیا بھر کے ستم گھروں سے نجات دے دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی تو وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھا تو فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلے نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قحط ناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اسی طرح حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، کفر کے دن پورے ہو چکے۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، برائی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے خود جلال لہجے میں فرمایا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا، اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر ان کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس کی جگہ پر اقامت گزین ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودن میں یہ آپ کی پہلی روحانی کرامت تھی۔ اس واقعہ کی شہرت ہوئی تو اور گرد و پیش کے ضرورت مند حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ محتاجوں کے لیے دعا کرتے، اللہ ان کی معذوری کو دور کر دیتا، بیمار شفا یاب ہوتے اور پریشان حال لوگوں کو آسودگی حاصل ہو جاتی۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور حکیم تھے۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر حسن دیا تھا کہ لوگ دیکھ کر فرفتہ ہو جاتے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی حسن بھی دیا تھا۔ آپ عین جوانی کے عالم میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت اندر آئی اور آتے ہی اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ وہ عورت نہایت حسین و جمیل تھی۔ وہ آپ سے کہنے لگی کہ میں آپ کے حسن پر فدا ہوں اور کئی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھی، آج بہت مشکل سے تنہائی ملی ہے، آپ میری خواہش پوری کر دیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے دل پر خوف خدا اتنا غالب ہوا کہ آپ رو پڑے اور اتنا روئے کہ وہ عورت نادم ہو کر واپس چلے گئی اور آپ دیر تک روتے رہے۔ مدت گزر گئی، آپ اس بات کو بھول گئے اور جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ ایک دن مصلی پر بیٹھے تھے کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس وقت میں اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا تو کیا تھا، بعد میں توبہ کر لیتا۔ لیکن جیسے یہ خیال دل میں آیا تو فوراً رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے رب کریم، جوانی میں تو یہ حالت تھی کہ میں گناہ کا نام سن کر ہی اتنا رویا تھا کہ وہ عورت میرے رونے سے نادم ہو گئی تھی۔ اب میرے بال سفید ہو گئے ہیں تو کیا میرا دل سیاہ ہو گیا ہے جو میرے دل میں اس گناہ کا خیال پیدا ہوا؟ اے اللہ، میں تیرے سامنے کس طرح پیش ہوں گا؟ اس بڑھاپے میں جب میرے اندر قوت بھی نہیں رہی، میرے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ گیا؟
اسی حالت میں روتے روتے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ترمذی کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زمانہ جوانی کا تھا، قوت اور شہوت کا زور تھا، تب تو اللہ کا اتنا خوف تھا کہ گناہ کی بات سن کر ہی اللہ کے خوف سے رونے لگ گیا تھا، لیکن اب جب کہ بال سفید ہو گئے اور بڑھاپا آ گیا تو دل اس قدر سیاہ ہو گیا ہے کہ یہ خیال آیا ہے کہ اس وقت خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا، اس لیے پریشان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، یہ تیری کمی یا قصور نہیں، جب تو جوان تھا تو میرے زمانے سے زیادہ قریب تھا، ان برکتوں کی وجہ سے تیری یہ کیفیت تھی کہ گناہ کا خیال دل میں نہیں آیا۔ اب تیرا بڑھاپا آ گیا ہے تو میرے زمانے سے بھی دوری پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اب دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا، بس توبہ استغفار کیا کر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمری میں لکھا ہے، یہ صحابی تھے، ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا، انہوں نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ آپ نصرانی بن جائیں، میں آپ کو اپنے اقتدار میں بھی شریک کرتا ہوں اور اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر تو مجھے اپنی پوری مملکت بھی دے دے اور تمام عربوں کی حکومت بھی عطا کر دے، اس کے عوض کے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترک کر دوں اور وہ بھی پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے، تو بھی میں یہ کام نہ کروں گا۔ اس نے کہا، تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے حکم دیا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے پاؤں اور ہاتھوں کے قریب تیر مارے، چنانچہ وہ تیر مارتے رہے اور بادشاہ ان پر نصرانیت کا دین پیش کرتا رہا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتار دے، چنانچہ انہیں تختہ دار سے اتارا گیا۔ اس کے بعد تانبے کے ایک تیل کی ہنڈیا یعنی دیگ لائی گئی، اسے گرم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مسلمان قیدی لایا گیا، اسے اس کے اندر پھینکا گیا، دیکھتے ہی وہ چمکدار ہڈیاں بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ان پر اپنا دین پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس میں پھینک دیا جائے۔ انہیں لوہے کی چرخی پر چڑھایا گیا تاکہ اس کے اندر پھینک دیں۔ اس وقت آپ رو دیے۔ اس پر بادشاہ کو یہ لالچ پیدا ہو گیا کہ شاید آپ مان جائیں، تو انہوں نے اسے بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں رویا اس لیے ہوں کہ میری جان ایک ہے اور یہ بھی دیگ میں ڈال دی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال کے برابر مجھے جانیں عطا ہوتی اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے ان کو قید کر دیا اور کھانا بند کر دیا۔ ایک عرصے تک یہ پابندی تھی۔ اس کے بعد انہیں شراب اور خنزیر بھیجا تو انہوں نے اس کو ہاتھ نہ لگایا۔ تو انہوں نے بلا کر پوچھا کہ تم نے ان کو کیوں ہاتھ نہ لگایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اس وقت تو میرے لیے حلال ہیں، لیکن میں تمہیں خوش کرنا نہیں چاہتا۔ اس پر اس نے کہا، چلو میرے سر ہی کو چوم لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے اس کے سر کو چوم لیا اور انہوں نے وہ تمام قیدی رہا کر دیے جو ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ لوٹے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر چومے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے ان کے سر کو چوما۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو گئے۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کی ایک غار میں رہا کرتا تھا، نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا۔ اس کے ہاں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا، زمین میں بوئے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا اور رات قیام کرتا، عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چرچا سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز و جل کی مناجات طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مسترد ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص، اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، کیا کوئی حاجت اور ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور تادم آخر
اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تجھے میرے عابد نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جان۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور اسے اللہ عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ زیادہ رونے لگا اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام اس کی عزت و جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھدکار بھی دے تو بھی میں اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل طور پر تشریف لے گئے تو عرض کی، یا اللہ تو خوب جانتا ہے تیرے عبد نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام اس کو خوشخبری سنا دو، اس کو بشارت سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگایا اور میرے سخت حکم اور فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور یہ تمام بھی بھر جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو سجدے میں گر پڑا، اپنے رب عز و جل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ اس کا طاہر روح قفصر انصری سے پرواز کر گیا۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی صدا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے۔ اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ پر میرے دو چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا اور آپ وہیں اسی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ کافی وقت گزر گیا لیکن وہ واپس نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی نظر دور پہاڑ پر گئی تو دور سے وہ ہرنی بھاگی ہوئی واپس آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا ادھر آ گیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روکا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ اب ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔
انصار کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور عزم سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانوں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔